یہاں ایک بات اور نوٹ کر لیجیے، آج کی اس بزی لائف میں ہمیں اور آپ کو اپنے گھر والوں کے لیے وقت نکالنا چاہیے۔ کتنے گھر ایسے ہیں جہاں باپ اور بچوں کے بیچ میں بہت کم نوبت آتی ہے کہ کمیونیکیشن ہوتا ہو۔ باپ بزی ہے، باپ جاب کرتا ہے، باپ بزنس کرتا ہے، رات کو 10 بجے وہ گھر آتا ہے اور صبح جب وہ سو کر کے اٹھتا ہے بچے اسکول جا چکے ہوتے ہیں۔ بھئی ایسا پیسہ کس کام کا بھائی کہ بچے باپ کے پیار سے محروم ہو جائیں؟ ہم نے بچوں کو اچھی لائف سٹائل دے دی، اچھے اسکول میں ایڈمیشن کرا دیا، اچھا کھانا کھلا دیا، ہو گئی تربیت؟ تف ہے ایسی زندگی پر، لعنت ہے ایسی زندگی پر۔ بچوں کو اپنے جیتے جی ہم یتیم بنا رہے ہیں، بچوں کو ہم ٹائم نہیں دے رہے، اور پھر جو ٹائم تھوڑا بہت ہمارے پاس تھا تو ماشاءاللہ وہ ہم نے سوشل میڈیا میں اور واٹس ایپ اور فیس بک اور انسٹاگرام اور اللہ بلا دنیا بھر کی چیزوں میں ہم صرف کر رہے ہیں۔ عربی کا ایک شاعر بڑی پیاری بات کہتا ہے، لیس الیتیم من انتہا ابواہ من حم الحیات وخلفاہ ذلیلا۔ یتیم وہ نہیں ہے جس کے ماں باپ اسے دنیا میں ذلیل و خوار چھوڑ کے چلے گئے۔ ان الیتیم هو الذی تلقى له امن تخلت او ابا مشغولا۔ ارے یتیم تو وہ ہے جس کی ماں اس سے منہ موڑ لے اور جس کا باپ اتنا بزی ہو کہ اسے اپنے بچوں کے لیے ٹائم نہ ہو اس کے پاس۔ گھر گھر تب ہوتا ہے جب ماں کے لیے، بچوں کے لیے ماں باپ کے پاس ٹائم، جب بچوں کے پاس ماں باپ کے لیے ٹائم۔ ایک ایسا وقت بھی آتا ہے جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، ان کے پاس اب کام نہیں ہے، زندگی کی مصروفیات سے ریٹائر ہو چکے ہیں۔ اب ان کا جو کمرہ ہے وہ صاحب میوزیم بنا ہوا ہے۔ ان کے کمرے میں اپنی بزی زندگی میں سے ہفتے میں 1-2 دن، سنڈے کا دن آ گیا، کوئی تہوار کا دن آ گیا تو ہمیں فرصت مل جاتی ہے اپنے باپ کے پاس بیٹھنے کے لیے، اپنی ماں کے پاس بیٹھنے کے لیے۔ میرے بھائی یہ بدنصیبی کی بات ہے۔ ماں باپ زندگی کے کسی موڑ پر بھی آپ پہنچ جائیں، کتنی بھی ترقی کر لیں، آپ کی زندگی کتنی بھی بزی ہو جائے، اپنے روزانہ کے 24 گھنٹوں میں 10 ہی منٹ صحیح اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھنے کا آپ وقت نکالیں۔ آپ دنیا کے کامیاب ترین انسان ہیں، تب بھی آپ کے پاس اپنے ماں باپ کے لیے وقت ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تب خاص طور سے یہ کہا کہ تم ان کے لیے ان سے ادب سے بات کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ تمہارے ماں باپ جب بڑھاپے کو پہنچ جائیں، دونوں پہنچ جائیں یا دونوں میں سے کوئی ایک پہنچ جائے، اللہ نے دونوں کا ذکر بعد میں کیا، کوئی ایک کا ذکر پہلے کیا۔ یہ بھی غور کرنے کی بات ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تمہارے ماں باپ دونوں بوڑھے ہو جائیں یا کوئی ایک بوڑھا ہو جائے، اللہ نے کوئی ایک کا ذکر پہلے کیا۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما، جب تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے، او کلاہما یا دونوں پہنچ جائیں، اللہ نے ایک کا ذکر پہلے کیا۔ کیوں کیا اللہ نے ایسا؟ کیونکہ بوڑھے ماں باپ اگر دونوں باحیات ہیں، دونوں زندہ ہیں، تو دونوں ایک دوسرے کا سہارا ہے۔ میاں بیوی کے رشتے کی حقیقت میں سب سے بڑی اہمیت تو سب سے زیادہ اہمیت سمجھ میں آتی ہے عمر کے اس پڑاؤ پہ۔ اب وہاں اصل اٹیچمنٹ جو ہوتا ہے میاں بیوی کا وہ ہوتا ہے مینٹل اٹیچمنٹ، ایک دوسرے سے جو ذہنی سکون ملتا ہے وہ اس عمر میں ملتا ہے، وہاں پھر فزیکل ریلیشن شپ کا کوئی مطلب نہیں رہتا ہے۔ اب اس عمر میں اگر ماں باپ میں سے کوئی ایک چلا جائے تو پھر جو ایک بچتا ہے نا وہ بڑا بے سہارا ہو جاتا ہے، اس کی حالت جو ہے وہ بڑی قسم پرسی کی ہو جاتی ہے، بڑی قابل رحم ہو جاتی ہے۔ اللہ نے اس بیچارے کا ذکر پہلے کیا، وہ جو ایک بچا ہے۔ اللہ نے کہا کہ دونوں میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے یا دونوں بوڑھے ہو جائیں، بھئی ماں باپ جوان ہے تب بھی ان کی عزت کرنی ہے، ماں باپ ادھیڑ ہے تب بھی عزت کرنی ہے، مگر ماں باپ جب بوڑھے ہو گئے تب اللہ نے کہا فلا تقل لہما اف۔ اب یہ تمہاری آزمائش کا ٹائم ہے، اب یہ جنریشن گیپنگ کا ٹائم ہے، اب ان کی باتیں تلخ بھی ہوں گی، ان کے فیصلے غلط بھی ہوں گے، وہ بلا وجہ بھی تمہیں ڈانٹیں گے، تمہارے صحیح کاموں کو بھی غلط کہیں گے،
تو اب یہ تمہیں اپنے اوپر کنٹرول کرنے کا ٹائم. فلا تقل لہما اف، انہیں تم اف نہ کہنا. ولا تنہرہما، انہیں ڈانٹنا نہیں، ان سے تیز آواز سے بات نہ کرنا. وقل لہما قولا کریما، ان سے ادب سے بات کرنا. یہ چیزیں میرے بھائیوں ہمیں نہیں سمجھ میں آتی ہیں، مگر جب ہم خود باپ بنتے ہیں، جب ہم خود اس پیریڈ سے گزرتے ہیں، تب ہمیں احساس ہوتا ہے. رات میں 2 بجے میری بچی مجھے اٹھاتی ہے، پاپا مجھے واش روم جانا ہے، پاپا مجھے ٹھنڈا لگ رہا ہے، پاپا میری طبیعت خراب ہے. باپ رات کو 2 بجے اپنے بچوں کے لوٹ جاتا ہے. بھائی دنیا کا میرا قیمتی سے قیمتی فائدہ ہو، 2 بجے رات میں اپنی نیند قربان کر کے انسان بہت مشکل ہے کہ اٹھے، لیکن بچوں کے لیے اٹھ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے نیچرلی فطری طور پر ایک محبت ڈالی ہے ماں باپ کے دل میں بچوں کی. ماں باپ کو اگر یہ پتا بھی ہو کہ میرا بیٹا آگے چل کر کے میرا نافرمان ہو جائے گا، تب بھی وہ اپنے اولاد کی، اپنے بچوں کی تربیت میں کمی نہیں کریں گے. یہ اللہ تعالیٰ نے فطری طور پہ محبت ڈالی. تو میرے بھائیوں، اللہ نے کہا کہ جب والدین بوڑھے ہو جائیں تو ان سے اف مت کرو، ان کو ڈانٹو نہیں، ان سے ادب سے بات کرو. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اپنے رحمت کے بازوؤں کو ان کے لیے بچھا دو. پرندے کو کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ پرندہ اپنے پروں میں اپنے بچے کو چھپا لیتا ہے. اللہ نے یہاں پہ اس پرندے کے اس اپنے بچے کو اپنے پر کے نیچے چھپانے کی جو ایک مثال ہے، اللہ نے اس کی منظر کشی کی ہے کہ تم اپنے ماں باپ کے لیے وہ پرندہ بن جاؤ اور اپنی رحمت کی چھاؤں میں اپنے ماں باپ کو جگا دو. ماں باپ کی جگہ گھر کا وہ کمرہ نہیں ہے جو میوزیم بن کے رہ جائے. ماں باپ کی جگہ تمہاری محبت اور تمہاری رحمت کی چھاؤں ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی کے بڑے قیمتی سال تمہارے پیچھے برباد کیے. اور ایک دعا سکھائی اللہ نے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اے میرے رب تو میرے والدین پر رحم فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھے پالا ہے. اللہ نے فرمایا یہ دعا تم پڑھتے رہو. والدین زندہ ہیں تب بھی یہ دعا پڑھتے رہیں، والدین اللہ کو پیارے ہو گئے تب بھی اس دعا کو، یعنی اپنی زندگی میں اس کو معمول بنا لیں، اپنی دعا کا ایک حصہ بنا لیں کہ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے یہ دعا ضرور پڑھیں گے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. تو گھر ایسے بنتا ہے میرے بھائی. گھر والوں کے لیے ٹائم نکالو، بچوں کے لیے ٹائم نکالو، ماں باپ کے لیے ٹائم نکالو، بیوی کے لیے ٹائم نکالو. اپنے ضروری کاموں سے اپنی مصروفیات سے جب فری ہو کر کے آؤ تو اب وہ ٹائم جو آپ کے پاس بچا ہے وہ اپنی فیملی کو دو، اپنا گولڈن ٹائم اپنی فیملی کو دو.